السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ أشهد أن محمدا رسول الله اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ لا حول ولا قوة الا حي باللہ۔ على الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ۔ الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ۔ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمدا عبدہ ورسولہ صلی علی محمد وعلی رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة۔ الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ واجب التکریم حاضرین کرام، اج دا خطبہ صرف اس رسالے دے بارے ہے۔ یہ رسالہ کئی مدت کی کوشش تو بعد شہر دے علماء نے مرتب کیتا میرے خلاف جہاد کر رہے نا، اور پورا زور لگا کے کئی مدت تو میں نے پتا سی بھی لگے ہیں بڑے بڑے، مگر ہمت دا حال ہے ابھی لکھ بھی نہیں سکے بھی کن لکھیات کن چھاپیات ایک ہمدرد کے قلم سے۔ تھلے خصوصی کاوش محبان صحابہ رضی اللہ عنہ، چھاپنا کون ہے؟ السنت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی سر پیر نہیں بھی کتھے کتھے نہیں، مگر میں سارے جاننا بھی کون ہے۔ خلاف میرے خطبات اسحاق سے چند اہم اقتباسات اور ان کا تجزیہ پورا میں نشان کیتے بچوں دے دوں گا، یہ پڑھن اور انہوں اگر کوئی شاید ضرورت ہوئے سمجھن دی تو میرے کو سمجھ لین۔ میں صرف چند باتاں جڑیاں کھلیاں غلط انہوں کی نشاندہی کروں گا۔ ان فقیہان شہر نے مل کے جہاد کیتا تے حال ہے اب جڑیاں کھلا گلا انہوں کا پتہ نہیں، اور انہیں مان نہ لکھیا ہوئے مولوی صاحب جاہل لیا سوئے حفظ دا مریض لیا وہ حافظہ نہیں ٹھیک ہوا یوں
کوئی گرا نہیں. میں نہ اپنے دوستوں نے یہ پڑھوں گا جڑا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جدوں جہاد واسطے گیا سی پھر خانہ نے غداری کی، پٹھان دشمن ہو گئے، زہر دیتی. تو سید احمد صاحب نے اس ویلے جڑا پڑھیا اور اللہ تعالیٰ دے رسولاں اور نیک بندیاں دا یہ اسوا، برا نہ کہن کسی نہ انہاں دی کوئی بدخائی کرن بنا تے اللہ عذاب نازل کرے. توبہ ساڈے بھائی ہے مگر طریقہ کوئی نہیں کہ بجائے علم دے ایویں نہ شودیاں گلاں کرنیاں تے بدنام کرن دی کوشش کرن. تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اسے پڑھ دے ہر کے مارا رنج دادا راحت بشیار بار کہ جنہاں بھی سانوں دکھ دا بہ جاواں کیوں بول دے ہر کے مارا رنج دادا راحت بشیار بار. بڑی وڈی گل ہے اور صرف اللہ دے پیغمبر کردے رہے یا انہاں دے نائب کی کر دے. کون ہے بول بدلا ہر کے مارا رنج دادا راہ تش بسیار بات. بڑی عمدہ دعا کہ جڑا بھی سانوں دکھ دینا انہوں اللہ تعالیٰ بڑا آرام پہنچاوے. ہر کے مارا دشمن دار ایز دود یار بات. جڑا سارے نال دشمنی کرتا اللہ تعالیٰ وہ ساتھی ہوئے دوست ہوئے وہ مدد کرے. ہر کے اندر راہ ماں خارے نہادت دشمن. ساڈے رستے دشمنی پاروں جڑا بھی کنڈا رکھدا دکھ دینا چاہتا ساری دعائی ہر گلے کز باغ عمرش بشکپت بے خار باغ. وہ باغ جڑا بھی پھول کھڑے انہوں کنڈا نہ ہوئے کوئی دکھ نہ پہنچے. میری دعائی ہے بھی میرے دینی بھائی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے خیر نہ رکھے مینوں بھی رکھے اور سانوں سارے سیدھا رستہ سجائے اور اتنے چلن کی توفیق دے. مگر دین ملا فیس بیلا فساد کوئی نہیں کی کہ خواہ مخواہ میں شوشے چڑھنے غلط گلاں کرنے. تو ایسیاں باتاں جڑیاں بالکل ہی غلط نہ جنہاں دے وچ چوں چراں دی گنجائش نہیں. انہاں چ ایک مولانا لکھیا کہ مولوی اسحاق نے صحیح بخاری کے حوالے نہ اور ایک کہہ دیتا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں کاغذ قلم منگیا تو وہ حضرت عمر کا تذکرہ کیا کہ حضرت عمر بھی اس مجلس سی اور انہوں نے کیا کہ رسول اللہ تکلیف بڑی ہے قرآن تھوڑا. حضرت عمر کا بھی ذکر کیا کہ اس مجلس موجود سی. حالانکہ آندے صحیح بخاری جہاں نام نشان ہی کوئی نہیں کہ حضرت عمر اتنے سی. اور دوجا وہ چاہتا بھی اہل البیت نے اختلاف کیا جھگڑا جڑا کیا نا لیا ہی ہے جنال اہل البیت نے اختلاف کیا. یہ مولوی صاحب نے دوجیاں دے ذمہ پاتا حد ہو گئی یار. 7 مقام ہے صحیح بخاری دے جتھے واقعہ کسی جگہ حضرت عمر دا نہیں بھی ذکر کسی جگہ صاف. ہوں سارے حوالے دیندار یہ گل مک جائے صرف مختصر ہی تھوڑے سامنے پڑھنا کہ رسول کریم علیہ السلام دے بارے تمہیں صحیح بخاری کا بھی نہیں پتا. اور بچے نے دسیا ہوں طالب علم میں جب کارن دسیا بے سارے جی تھی اٹھے جی مولانا مقابلہ کرن. انہیں آخیا یار یہ تو بڑی غلطی ہوئی. انہیں آخیا کڈو ہاں بخاری شریف ذکر نہیں ہوتے حضرت عمر نے اتنے موجود سی. اے میں صحیح بخاری شریف 7366 نمبر یہ تو پڑھنا ورنہ 7 مقامات امام بخاری نے واقعہ لکھا. ان ابن عباس قال لما حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت بیت رجال فیہم عمر بن الخطاب. صاف لکھا کہ جدوں رسول کریم علیہ السلام دا آخری وقت آیا کہ اس ویلے نبی علیہ السلام دے کمرے بہت لوگ سی جنہاں حضرت عمر بھی سی. قال حرم اکتب لکم کتاب لن تؤمنوا بعد. ایک کاغذ قلم دے قصیاں دی نہیں اتنے بحث ہونی ہو چکیاں بہت میرے خطبے. صرف انہاں دے دیانت اور علم دا دسنا بھی اس علم نہ تسی میرے خلاف کتاباں لکھ دے. تو نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا دیاؤ ایک لکھن دا سامان میں تمہیں لکھا دیا لن تضلوا بعد. اس لکھے تو بعد تسی گمراہ نہیں ہوگے سیدھے رستے سے رہو گے. قال عمر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلب الوجہ حضور نے ایسے بہت تکلیف ہے وین دا کمر قرآن کہ تواڈے کو نبی علیہ السلام دا دتا قرآن ہے گا حسبنا کتاب اللہ وہ اللہ دی کتاب ہی سارے لیے کافی ہے. وقت اہل البیت واختصم اتنے پھر جھگڑا ہو گیا اہل البیت نو لے کے. ایک یہ گل بھی حضرت عمر رضی اللہ وچ ہے وہ بھی نہیں انہوں نے پتا بھی صحیح بخاری دے وچ ہی لکھا ہے. مسلم شریف جی ہے مسلم جتھے جتھے واقعہ حضرت عمر رضی اتنے موجود. انہیں یہ پہل کی حضور نو تکلیف ہے قرآن کا بھی. اگے آیا بھی گھر والوں کا اختلاف ہو گیا. مولانا میں جاننا بھی وہ یزید نو رحمت اللہ علیہ حضرت علی اور امام حسین دے دشمن ہے
اس تو بڑے خوش ہوئے اہل البیت دا آیا بھی انہوں نے اختلاف اہل البیت نبی پاک علیہ السلام دے گھر والوں بنا دیتا انہوں نے اختلاف کیا حالانکہ اتنے اہل البیت تو میں پڑھنا بھی مراد ہے جڑے اس کمرے سی پاویں آپ دیکھ کرتے سی پاویں وہ جڑے اس گھر چ موجود سی انہوں نے اختلاف کیا مگر یہ سب کچھ نظر انداز کر کے نا دشمنی چنے ہوئے جھگڑا ہو گیا تو میں میں یقول کر رہے بلکم کچھ کہن بھائی جو کچھ نبی علیہ السلام آدھے کاغذ قلم دیو حضور علیہ السلام تحریر کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ سے تو بعد کیسی بڑی گل ہے کہ حضور آدھے میں تحریر لکھ دیا بات گمراہ نہ ہو میں یقول ما قال عمر کہ کچھ جڑے سی وہ حضرت عمر والی گل ہی کہن کہ قرآن ہے گا حضور نو تکلیف ہے کی لکھاؤنا فلما کس اکثر اللغت والاختلاف عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں شور بہت کر دیتا تو جھگڑا بہت کیتا حضور کے سامنے تو آپ نے پھر غصے نہ فرمایا قوم والے میرے کو چلے جاؤ اور دوسری جگہ جتنے نا 6 مقام انہوں نے وچے پڑھو کہ آپ نے کہا ما ينبغي عند نبی تنا دو نبی دے سامنے جھگڑا کرنے کا کوئی حق سی میں خدا دا رسول ہاں میں کیا نا تسی جھگڑا کر دے جی نا شور کیتا قال عبید اللہ فقان ابن عباس یقول ان رضیت کل رضیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یقبل امدار کے کتاب میں اختلاف لگت تو عبید اللہ راوی بیان کرتا کہ حضرت عبداللہ بن عباس جڑے رسول اللہ کے چاچے کے لڑکے سی جنہیں سارا منظر دیکھا وہ آدھے سی یار اس تو بڑی بھی کوئی قیامت اسلام پہ آنی جس تو بڑا کوئی حادثہ ہونا کہ پیغمبر خدا نے ایک شاید لکھنی شروع کی ارادہ کیتا تو شور و گل کر کے وہ روڑا اٹکا کیا بہت بڑی مصیبت اسلام پہ آئی اے صحیح بخاری پڑھی میں 7 جگہ سے لا بیان ہے یہ بارے لکھا کہ مولوی صاحب کیویں آندا حضرت اتنے ہے گا سی ایک بخاری شریف کوئی نہیں میں شکر ہے طالب علم نے دسیا جدوں ایک عالم نوں بھی عالم ہے تہاڈا بڑا تو کہن لگا یار یہ تو بڑی غلطی ہے غلطیاں ہی پڑھیاں تو حضرت عمر رضی اللہ بالکل اتنے موجود سی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا کیا نا کہ اہل البیت کا اختلاف ہو گیا تو حضور دے گھر والے جھوٹ بول اہل البیت جڑا فل بیت چلے جان وہ کمرے جن موجود سی اس سارے اہل البیت کمرے والے 13ویں جلد سی فتح الباری اور صفحہ 336 سی یہ حدیث نمبر 7366 جی میں تھوڑے 7366 اے دوسرا مقام بھی ہے یہ بارے بھی کیا بے کوئی گل نہیں ایویں اللہ اکبر اہل البیت کہ اہل بیت کا اختلاف ہو گیا بڑے خوش ہوئے اور یزیدی مولوی کہ رسول دے گھر والے ہی سی نہ اتنے وہ گھر والے نہیں کمرے جن لوگ موجود سی اے سمجھو فتح الباری ہے 8ویں جلد ہے اور یہ حدیث نمبر 4432 اتنے بھی ہو قصہ کہ نبی علیہ السلام کے گھر چنا روڑا ہو گیا فلم اکثر لغوا ور اختلاف قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدوں شور بہت کیتا نہ تو روڑا بہتا پاتا تو حضور نے آخیا میرے کو اٹھ کے چلے یہ نبی کے سامنے جھگڑا کرنے کا حق کوئی نہیں یہ شرح کر دیا 8ویں جلد اور 135 نمبر فاختلف اہل البیت اے من کانا فی البیت من الصحابہ غلام یرد اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آندا جڑا اتنے آخیا نا کوئی گھر والوں کا جھگڑا ہو گیا اتنے جڑے اس کمرے چ رسول اللہ دے اصحاب تھی انہوں کی گل ہے نبی علیہ السلام دے جڑے گھر والے جنہوں عام اہل بیت نے انہوں کا قصہ نہیں انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیتا صحاب جڑے اس کمرے سی اس اہل البیت اس کمرے والے اے سمجھو 135 صفحہ 8ویں جلد اور اتنے حدیث کا نمبر جہد بحث آئی ہے 4431 4432 اے نمونے کے طور ایک پڑھیا اینا مشہور قصہ بخاری پڑھی ہے علماء بنے مینوں مرتد بنا دے بے کافر ہو گیا تو دین تباہ کری جانا حالانکہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور اتنے لکھ لکھ اللہ کا شکر کرنا مینوں آسٹریلیا تو لے کے نا سویڈن ناروے تک دنیا آخری ہے میں جدن کا تیرا بیان سنیا سانوں نیند نہیں آتی جد کہ سننا لئی اِسے اپنے ماپیاں بھی بھیجا تو انہوں ماوا بھی آخیا بھائی جس گھروں رہتا اتنے خدا کی ہزار رحمت یہو جہ دین بھی بھی نہ کوئی کافر ہے نہ بے دین سب سارے بھائی ہے سارے سارے اسلامی گروہ سمجھ کا فرق ہے کسی نے کوئی سمجھ کیوں آخی کہ بریلوی کافر ہے شیعہ کافر دیوبندی کد تو کافر ہے اذاناں دے نمازاں پڑھتے کعبے جاندے ہے پھر سمجھ کہ جو کسی غریب کو پتہ لگا اتنے لگا کوئی کافر نہیں مرنا چاہتا نہ یہاں کوئی کافر ہے غلط ہو سکتا وہ گل نہیں صحیح کافر نام کی کوئی شاید
اللہ اکبر. یہ جے کاغذ قلم دے کسے لی تھوڑا جا پڑھیا 7 جگہ صحیح بخاری دے اندر. پھر لکھ لیا کہ مولوی صاحب نے آخیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری کے اس روایت میں حضرت عمر کے وہاں موجود ہونے کا ذکر نہیں ہے، البتہ اہل بیت کے موجود ہونے کا ذکر ہے. 42 صفحے تو اس مولوی صاحب کا پڑھ. عجیب دین ان لوگوں نے بنایا. اور بھی مثال اس طرح کی دیتی بیاہ گل ہے کیا گل بالکل دین ملا فی سبیل اللہ فساد کی طرح کی شد. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے بعض ہو رہی باتاں کئی کیا بھی چیز انہوں کی غلط ہے، آ بھی چیز غلط ہے. غلط ہوئے تو کوئی بڑی گل نہیں، یہ کوئی عجیب نہیں بات. جہاں یہ دعویٰ کرتا نا میں غلطی نہیں کرتا خدا ہون کا مدعی، یہ صرف خدا کی شان ہے. لا یسو ولا ینسا، نہ مغالطہ لگتا نہ بھولتا. انسان کا کی گل بھول جاتی، مگر وہ طریقہ ہونا چاہیے. پیا نہیں تاری گل ٹھیک بسم اللہ، نہیں ٹھیک تو انہوں درست کر دی، مگر جھوٹ بولنے کا کوئی حق نہیں. اللہ اکبر. اللہ باغ فضق میں فرماتے ہیں حضرت عمر رضی نے کہا کہ پہلے تم لوگ ابو بکر اور مجھے خائن اور ظالم کہتے تھے، اب تم ایک دوسرے کو خائن کہتے ہو. مولانا نے یہ روایت صحیح مسلم کتاب الجہاد و سیر کے حوالے سے نقل کی ہے. اس روایت میں حضرت عمر رضی کا یہ مقولہ تم ایک دوسرے کو خائن کہتے ہو قطعاً مذکور ہے، ایویں ترلے لانا دی گل. حالانکہ صحیح مسلم سے جدوں حضرت عمر رضی کا زمانہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس چاچا بھتیجا پھر عدالت گئے. انہوں نے آخیا وہ زمینہ جڑیاں حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ نے نہیں سی دیتیاں فرد کے وہ سانوں دے دیو. انہوں نے سن کے گل آخیا بھی وراثت تے کوئی نہیں، مگر تسی رسول اللہ دا خاندان دے اگر انتظام کرنا چاہتے تو میں تھوڑے حوالے کرنا، انتظام بھی حد تک متولی بن جاؤ، ملکیت نہیں ہے. بعد حضرت علی رضی نے قبضہ کر لیا، انہوں نے حضرت عباس نے بے دخل کرتا. پھر دوبارہ دونوں آئے تو پہلا وہی گل ہے جڑی میں لکھی کہ حضرت عباس نے آ کے آخیا کہ میرے اور اس ظالم تے جھوٹے تے خائن تے آسم کے درمیان 4 گالاں کڑیاں بھتیجے میں. اس وی حضرت عمر رضی نے آخیا اتنا ہی تسی ابو بکر کو آئے سی، انہیں بھی فیصلہ یہ کیتا جو میں کیتا تسی یہ 4 گالاں انہوں دے سی، آسم ظالم کاذب اور خائن کی. ہوں یہ آپس کہن ڈے وچ ایسے صحیح مسلم نہیں آئی، مگر حوالہ میں تمہیں دیتا جتنے بھی مقاضی کا بیان ہے. اور یہ ہے کہ حضور کا وارث کوئی نہیں. اور بات کیا میں فیصلہ کیتا تو مینوں بھی تسی یہ آندے جی کہ تو ظالم ہے کاذب ہے آسم اور قادر ہے. فیصلہ ساڈا برحق ہے، ہوں بھی تسی یہ کرنا جو انتظام پہ کرو ورنہ میں واپس لے لوں گا. پھر حضرت علی رضی نے سپرد کرتا، بعد انہوں نے خاندان چلتا رہتا. تو یہ لفظ وچ ہی صحیح مسلم پہ موجود ہے جو مینوں اور ابو بکر نوں کہیں جو ہوں آپس تسی ایک دوسرے کو کہن ڈے ظالم آسم قادر خائن. اللہ اکبر. ایک کیا بے مولانا نے لکھ دیتا کہ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعات لکھا حضرت عبداللہ بن عمر نے داڑھی کٹاؤندے سی، ابو ہریرہ کٹاؤندے سی. اتنے لکھا کہ مولانا نے آپ ہی من لیا کہ ضعیفہ ہے، ضعیفہ جو لکھی ہے اس تو ضعیف ہے. علم سے رونا آتا بڑی علم دان باہر رون آتا کہ محدث بنے. سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ ضعیف ہے، جہاں روایتوں سے بحث ہے وہ ضعیف ہے. اگے درمیان جو بحث کے دوران بہت صحیح حدیث آدی قول آدھے وہ ضعیف ضعیف کوئی نہیں ہوں. بحث کر رہی ہوں کہ آ روایت کمزور ہے اور اس پاروں کمزور ہے. اگے صحیح دیتی میں انہوں نے سامنے پڑھ لیا 5ویں سمجھو جلد. پہلا رسول کریم علیہ السلام کا فرمایا کہ آپ نے فرمایا اپنی داڑھی بھی کٹیا کر سر دے وال بھی کٹیا گیا. حضرت جابر کی روایت ہے انہوں نے کیا کہ نہیں ہے ٹھیک، یہ ابو مالک النفی ضعیف ہے، یعنی ضعیف ہے اس روایت نوں کرنا. اور اگے لکھ دیں نام ثابت ذالک بعد سلف ولیکن متیسر ملا. یہ 375 تو لے کے کئی صفحے یہ علماء تک پہنچا دیو کہ ضعیفہ پڑھی ہوں تو انہوں پتہ ہوں کہ اتنے کھڑیاں گلاں بھی ہیں کہ حضور تو ثابت نہیں، مگر ثابت ذالک بعد سلف بعد سلف سالین تو ثابت ہے کہ داڑھی کٹاؤندے سی اور کہیں ولیکن متیسر ملا. اور وہ تو جڑیاں ہوں مینوں وقتی طور پہ ہاتھ آئیاں وہ میں لکھ دینا. وہ پھر حضرت ابن عمر دا لکھا، حضرت ابو ہریرہ دا لکھا، حضرت عبداللہ بن عباس دا لکھا. سمجھو 5-7 صفحے یہ لکھے وفی حاضل آثار صحیح
آدھے یہ جڑیاں صحیح روایتاں انہاں چوں پتہ لگا کہ داڑھی نوں کترا سکدا، اینوں ٹھیک ٹھاک بھی کرا سکدا، کان امر معروف عند سلف۔ آدھے انیاں روایتاں میں تمہیں دتیاں صحیح پتہ لگا کہ کٹاؤنا اور ٹھیک کرنا سلف معروف سی، ایک گم شے نہیں سی، صحابہ کرام دی اولاداں کٹاؤندیاں سی۔ خلاف لظن بعض اخواننا من اہل الحدیث، آندا جو کچھ ساڈے بعض اہل حدیث پائی کر دین یہ الٹ کر یہ الذین یشددون فی الاخذ منها، یہ آدھے نہیں جی یہ وارڈ بھی نہیں کراؤنا، آدھے ہمیں تشدد ایک بھی سلف جو ایسا نہیں لبا صحابہ اور تابعین جڑے کٹاؤندے نہیں۔ اے 7-8 صفحے دی بحث ہے، اینوں پڑھن دی بجائے نہ کہتا ضعیفہ جو لکھیاں وہ جڑی روایت ضعیف ہے ہو رہا جڑی ہیڈنگ ہے، جڑا اگے انہاں کہا سلف تو ثابت ہے صحابہ اور تابعین تو بیا کٹاؤندے۔ اے سمجھو 5ویں جلد اور یہ حصے جڑے نے انہوں نوٹ کر لینا جی، 375 تو لے کے 380 تک یہ ہوئی بحث جڑی چل گئی۔ اس تو ضعیفہ کھول کے ویندے پتہ لگتا نا، یہ جڑا نا میں کیا بھی صحابہ کرام کو ضعیف ہے، وہ تو آدھے سارے آثار صحیح اور ثابت چیزاں۔ اللہ اکبر۔ اگے کیا کہ مولانا نے جھوٹیاں حدیثاں میں لکھیاں جڑیاں ضعیف ہیں، اے موٹے موٹے دسی جانا، وقت ضائع نہیں کرنا، کہ سود خور جڑے انہوں دے بارے رسول کریم علیہ السلام دا انہوں نے آکھیا کہ سارے تو معمولی گناہ ہے کہ کوئی اپنی ماں نہ زنا کرے۔ میں اپنے خطبے چ آکھیا انہوں آدھے لو جی توبہ توبہ آیا یہ ضعیف ہے، اپنا زور لایا۔ اے صحیح اور جامع صحیح اور زیادہ تھی علامہ المانی صاحب دی، اور وہ پہلی جلد اور ساریاں اکھاں کٹھیاں کر کے دسیا الربا اسنان و سبون بابن کہ 72 گناہ ہے سود دے، ادنا مثل پیان رجل، انہاں سارے تو ادنا یہ ہے کہ کوئی حرامی اپنی ماں نہ بدکاری کرے۔ اسے تو اللہ نے اللہ رسول نے جنگ آکھیا وین ارب الربا استطارت الرجل فی عرض اخیہ، اور سارے تو بڑا سود ہے کہ اپنے کسی دینی بھائی دی عزت تے حملہ کرے۔ مال دا سود وکھرا مگر ایک مسلمان پرا تے تہمت لاؤنی، انہوں بدنام کرنے کی کوشش کرنی۔ صحیح ہے نبی کتاب دا یہ 3536 نمبر سے اگے پھر لکھیا الربا اسنان و سبون بابن، الربا ثلاثۃ و سبون بابن، 73 باب ہے۔ ایسر ہوا مثل کے رجل امہ، ادنا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں نہ بدکاری کر لے۔ 3537 صحیح، 3538 یہ بھی صحیح، اگلی بھی 3539 3540۔ پڑھنا پڑھانا کچھ نہ، مولوی اسحاق دے ویر پیر، اور ساری کتاب دا نچوڑ ہے۔ وہ لوگ انہوں علامہ کہن لگ پے، انہوں منن لگ پے، مشہوری ہوندی جاندی ہے یار، اور مفت ونڈیا تھان تھان جا کے ونڈیا، مکتبے نوں دتا بے لوگوں نوں دیو۔ اے مولوی اسحاق دا رستہ روک، حالانکہ نہ مولوی اسحاق انہاں دے جلسیاں شرکت چاہوندا، نہ کسی اشتہار تے نہ چاہوندا، کوئی میں دلچسپی، صرف یہ ہے کہ دین صحیح پڑھیے کہ دین لوگوں نے دسی، غلطی ہوگی بالکل سر متھے تے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مگر آ طریقہ کوئی نہیں۔ پھر لکھ دے کہ مولانا نے ایک مسئلہ ایسا لکھیا جڑا عالم اسلام جدوں تو دنیا بنی نا ایک عالم یہ قائل ایڈا بڑا دعویٰ کرتا جنہیں سارے جہان دی کتاباں نے پڑھیاں، یہ آندے کہ رسول کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آکھیا کہ اگر کوئی شخص دیکھدا اپنے گھر کی کوئی آدمی وہی بیوی نہ زنا کر رہا تو انہوں قتل کر دے غیرت، اور اگر وہ ثابت کر دے گواہ کے ذریعے واقعی ایسا ہی ہو رہا سی تو وہ خون معاف ہے، اس کو قصاص نہیں لیا جا سکتا، یہ غیرت دا خون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان دے 4 گواہ پیش کرے ورنہ قتل ہوگا۔ حضرت عمر نے آخیا نہیں، جدوں نے اس حال سے دیکھا تو اس لیے معاف ہے۔ اتنے لکھا بلو جی کوئی ایک عالم بھی نہ، یہ موقف نہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلکہ آج تک کسی بھی اہل علم نے اختیار نہیں کیا۔ میں کہتا نا بھی یہ بیوی کا ہی معاملہ نہیں، اپنی ماں نہ بلکہ کسی عورت نہ بھی زنا کرتا بندہ دیکھے کسی این موقع تے نہ اسے ہٹ جائے، وہ عدالت کا معاملہ، اگر کر رہا ہے ہر مسلمان حق ہے اگر اس کو تلوار یا کوئی شاید قتل کر دے۔ آدھے ایک قائل علم کا بھی کون نہیں۔ افسوس ہے اے مولانا مرزا خان بریلی کا فتاوا، کئی صفحے انہوں نے اس مسئلے سے عربی کتاباں انہوں نے حوالے دے دے کے آخیا کہ کوئی فرق نہیں، اپنی ہوئے ماں بہن بیوی یا کوئی اجنبی عورت ہے، وہ اگر کوئی شخص بدکاری کر رہا اس بدکاری کے موقع تے ہر مسلمان حق ہے وہ ختم کر دے۔ اگر وہ بدکاری نہیں کر رہا پہلا کو کرتا وہ پھر عدالت کا معاملہ، موقع تے کردہ نظر آ جائے ہر مسلمان مرن کا حق۔ اے سمجھو 785 صفحے تو لے کے
یہ توڑ مورا نے حوالے عربی 791 تک اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دا فتاوا امداد المفتین پہلی جلد وہ جی سزاواں دے بیان کی ہوئی، بلکہ وہ جس وے دران دے بھی بوسا وغیرہ کر لینا ہوئے تے نہیں، مفتی صاحب نے آخیا نہیں، اگر یہ بھی حرکت کر رہا تو غیرت دیتا ہے تو انہوں قتل کر سکے کسے اہل علم داری توبہ کیا ہے، کسے علم داری کتاباں پڑھیاں شامی ہیں سلطنت عثمانیہ دے مفتی اعظم سی محمد امین ذکر بھی کیتا بنا دا مگر پڑھن دی توفیق نہیں، جو پڑھ کے ویکھی تھی اے سمجھو 196 197 یہ ہوئی بحث کہ کوئی فرق نہیں، اجنبی عورت ہوئے پاوے اپنی ہوئے کردہ پھڑیا جائے تو ہر مسلمان حق پہنچتا، اے عدالت دا معاملہ نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں برائی ہو رہی، اگر پتہ ہے بھی کیتا مگر ہون نہیں ایسے کر رہا پھر نہیں، پھر عدالت تک جائے جواب پیش ہو اے سمجھو 197 تک لو کان ما امرتی وہ یزنی بیا ما حرمی وہ متابعان قتل مات، اگر دیکھے نا کوئی آدمی میری بیوی نہ زنا کر رہا یا میری حرام ملی عورتیں ماں پینا وغیرہ نہ تو یہ بھی سمجھے بھی عورت بھی نال ہی ہے تو دونوں قتل کر سکتے انہوں نے ختم کرے، اگے پھر لکھ دے بھی جڑا اصل گانا ہوئے ہی ہے بھی پاویں اپنی بیگانی ہوئے یا نہ ہوئے وردہ فی النار بما فی البزازیہ وغیرہ من التسلیہ بین الاجنبیت وغیرہ، پاویں اپنی ہوئے پاویں اجنبی عورت ہوئے موقع تے کر دے نوں قتل کرن دا ہر مسلمان دا حق ہے، اگر وہ ہن موقع تے نہیں کر رہا پھر نہیں، پھر عدالت چلے وہ معاملہ جائز گوام اے تیسری جلد حاشیہ ابن ابی اشام صرف دکھاؤنا یہ ہے کہ پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں تو مطلب ہے، اور ایک یہ بھی لکھا کہ مولانا نے کیا حقیقت الوحی جڑی ہے حقیقت الفقہ اہل حدیثاں نے چھاپی، میں وہ اسے تبصرہ کیتا بھی ادھر حدیث اور اہل حدیث جو بندیاں لکھ ماری ہے وہ بھی جھوٹ ہے، اہل حدیث وہ جی گلاں کوئی نہیں کرتے، انہوں نے حقیقت الفقہ بناتی اور وہ ایسے مسئلے لکھے جڑے بالکل غلط، کتاب کچھ سی وہ لیے آدھے تسی رد جڑا نا وہ رد المختار دے ذریعے کیتا بھی وہ گل نہیں، حقیقت الفقہ والے نے حوالہ الدر المختار دا دیتا سی، الدر المختار جڑی وہ ہے الدر المختار ہے جو کھا جو تھوڑے سامنے پڑھ دیں الدر المختار کی جو ہوئی غلط بات کہی صاحب حقیقت الفقہ نے، بالکل سچی بات سی، مسئلہ یہ سی الدر المختار والے بھی لکھا، علامہ شامی بھی اتنے حاشیہ چڑھایا کہ جڑے فرقیاں نو اسی اہل سنت سمجھنا کہ گمراہ ہے، انہاں چ ایک معتزلہ فرقہ بھی پڑھے لکھے لوگ جڑے انہوں جانتے، مامون رشید دے زمانے جڑا خلق قرآن دا مسئلہ سی معتزلہ دا اٹھایا، بڑے عالم سی، بہت چھوٹے موٹے نہیں سی، مگر انہوں نے مسئلے نو غلط سمجھ وہ لکھا سی بھی نکاح انہاں نال بھی جائز ہے، مگر انہوں نے لکھا بھی نہیں یہ نکاح وغیرہ جڑا نا کتاب والا آندا جائز نہیں، ہن کڈ کے ویکھو جو اتنے لکھا اصل کتاب کی جائز نہیں، جس تو میں کیا یہ کتاب جھوٹھی ہے، یعنی اصل کتاب کی یہ ہے کہ جائز ہے، انہیں لکھا نہیں وہ کتاب والا جائز نہیں معطلا نہ، سمجھو 314 صفحہ اور دوسری جلد پھر نہر تجوز و مناقات المعتزلہ کہ معتزلہ گروہ دی عورت یا مرد نال نکاح جائز ہے، جائز نو لا نہ کے کہ نہیں جائز ایسا بناتا، اپنے کو گل کر لی جائز ہے، اور نال بڑی پیاری بات کہی جڑی میں ساری دنیا نو پہنچاتی کہ اللہ دے فضل نال مسلمانوں دے دل ٹھنڈے ہو گئے کہ کافر تو کوئی نہیں، جو آندا کافر وہ آپ بے ایمان ہے، لأننا لا نکفر احدا من اہل القبلہ، اس تو نکاح جائز ہے، بھاویں انہاں دے مسئلے سارنا جدے ہیں، جڑے لوگ قبلے نو منہ کر کے نماز پڑھدے اذاناں دیندے اسی انہاں تو کسے نو کافر نہیں آندے، وہم وقع الزام فی المباحث اے ہور بڑی پتے دی گل ہے کہ جے بعض کتاباں چ آ جاندا نا شیعہ کافر ہے معتزلہ کافر ہوندے الزام نہ اسی الزام دینے انہوں نے بھی تہاڈیاں گلاں جو یار نتیجہ نکلدا، مگر وہ نہیں اپنے ذمے لیندے، الزام ہور شے التزام ہور ہے، اسی نے بڑے لوگ شرک کردے، یہ ساڈا انہاں تے اعتراض ہے تہاڈیاں گلاں دا یار رزلٹ آ نکلدا، اگر وہ بھی منن پہ ہاں اسی شرک کردے کافر ہو جان، وہ الزام اپنے ذمے نہیں لیندے، انہاں یار تہاڈا مغالطہ اسی ادب کردے ہیں تفصیلا پاویں وہ انہاں دی صحیح ہے یا غلط ہے، انہاں کو ایک تعویل ہے، بہانہ ہے کہ اسی شرک سمجھ کے نہیں کردے، اللہ تعالیٰ نے یہ خیال اتوں تک کیتا کہ کسی کی گل چوں نتیجہ نکلنا ہو رہا ہے، وہ اسی کٹتے ہیں وہ اپنے گل پا لوے بھی ہاں جی آدھے بھی وہابی لوگ رسول اللہ دے گستاخ ہے، توبہ ایک وہابی منتا بھی ہاں گستاخ ہے سر لا دے کافر ہو گیا، جی آ کے یار توں کئی جانا میں کروڑ لانت بھیجنا جڑا گستاخ ہے پھر مسئلہ کی ہے ایویں زیدی ہوئی نا،
اللہ رب العالمین نے اپنی پوری کتاب دا بچے بیٹھے سمجھ لی جنہ شرک یہود اور نصارہ نے کیتا ایڈا کسی نہیں. مکے دے مشرک جنہوں نے انہوں بہت ہلکا شرک سی، وہ سمجھتے تھے چھوٹے چھوٹے بزرگ اللہ نے انہوں نے طاقتاں دیتیاں اے رب تک سانو پہنچاؤ دے. مگر عیسائیاں نے کیا ان اللہ والمسیح ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم خود اللہ اتوں تک چلے گئے. اور یہود نے کیا کہ عزیر ہی اللہ کا بیٹا. مگر پورا قرآن پڑھ دو کتے خدا نے انہوں نے مشرک نہیں کیا عیسائیاں اور یہودیاں. مکے دنوں کیا انہوں نے اہل الکتاب ہی کیا. کٹھی آیت آؤ گی لم یکن الذین کفروا، کافر سارے من اہل الکتاب والمشرکین، مشرک اور اہل کتاب. پھر اگے چل کے آ جانا ان الذین کفروا من اہل الکتاب. کھوپڑیاں چ عقل ہوے کسی دے شاگرد بن تے پتہ لگے نا، صرف کسی دے اس جرم کرنا اتنے فرض جرم نہیں لگتا. یہ بھی پتہ کرنا چاہوں وہ جانتا بھی ہے بھی یہ جرم، اگر وہ سمجھتا ہی نہیں بھی شرک ہے کیوں نہ مشرک کیا جائے. یہود اور نصارہ ایڈا شرک کر کے کہ اللہ یہ سب کدی نہیں منتے ہوتے. پادری اور یہودی نے توبہ توبہ سر تو اڈا محق کون ہے، خدا من خدا ہے کہ خدا تعویلاں کرتے بیس رنگ چی مننے بچ گئے. شرک کا ٹھپا نہ لگا. مشرکین نے اعلانیہ کیا ہاذا لشرکائنا، واقعی اسی انہوں نے مننے ہیں کہ خدا دے شریک ہے. انہوں نے اعتراف کیتا. لزوم اور التزام کی گل علمی سمجھائی ہے، کاش یہ پوری دنیا کے عالموں کو سمجھ آ جائے کہ کوئی دوسرا گروہ دے تو نتیجہ کڈے نا وہ اپنی سمجھ ہے. وہ گروہ من لوے کہ ہاں میں تسلیم کرنا واقعی یہ ہوئی ہے پھر کافر ہوگا. اگر وہ آ تو یار جو مرضی نتیجے کردا پھر میرا دین ایمان نہیں، میں اسلام من والے لعنت پے گا. اس طور علامہ نے لکھیا صاحب درالمختار نے کہ اسی انہوں نے معتزلہ کافر کیوں نہیں آتے، حالانکہ بحثاں اپنی بہت کٹ دیں بیا بھی انہوں کا عقیدہ کفر ہے آ بھی کفر وہ آدھے ہوئے الزام ہے اسی انہوں کے گل پاؤنے ہاں. وہ نہیں میرے آدھے توبہ توبہ ساڈا کوئی نہیں، اسی اصل گل ضرور آنے نتیجے نہیں سانو قبول. اس پر آدھے کافر نہیں اسے ساری بحث تھلے تک پھر پورا صفحہ 314 اور جلد نمبر جڑی ہے 2. کچھ سمجھ عقل آتی نہیں سمجھتی پوچھ لیں گے. عبدالمختار دیکھ لے تو اتنے لات جو لکھا سی کہ جائز نہیں، وہی گل ہے جی میں نہ کہ لکھا کہ جائز ہے نکاح معتبر. گھر بیٹھے کتاباں اور رسالے لے کے نہ ونڈتے پھرتے صرف بدنام کرنی. میں یہ بھی نہیں سمجھے کہ مینوں بدنام کر کے کسی کٹو. اگے تھی 28 نے فتوا تک بندے کٹے مشرق مغرب میری گل پہنچ گئی اور مسجد جی میرے بہن تو پہلا فالو ہو جانی. تھوڑیاں نہ گلوں نے اگے کوئی بگڑیا 14 سال ہر نیک آدمی کے پیچھے پیر ہے ایک کافر ہے بے دین ہے. ہر امام اور نیک بندے نے دکھ دیتا تھے مگر کچھ نہیں. وہ بعد لوگوں نے انہوں نے شیخ الاسلام منیا رحمت اللہ علیہ. تے فتوے ہوا چڑ گئے. کچھ خدا دا خوف کرو، دین دے مطابق گل جڑی انہوں قبول کرو. اچھا ایک یہ آخیا کہ مولانا نے کیا حضرت حمدہ زندہ کلیجہ کڈیا گیا، صحابہ دے نکن کٹے گئے. یہ بھی کولو ہی نے افسانہ بنایا. کوئی جنگے اس کسی نہ نہیں ہوا کیونکہ ہندا ذکر آ گیا نا تو لکھیا بھی ہندا جاہلاں دی طرح نا. یہ بھی نہیں عقل بھی ہندا نام کی کوئی عورت ہوئی ہے. جی اردو پڑھے لوگ کہتے ہیں ہندا سے حضرت معاویہ دی. ہندا کتنے ہند نام سی وہ جا ہندوستان اس ہند کہنے ہند مگر ہندا وہی انہوں نے علماء کرام نے ہندا آدھے نہیں یہ جڑے دشمنان ہے نا حضرت معاویہ انہوں نے گلاں کسی نے نہیں پیٹ چاک کیتا نہ کوئی یہو جہا مسئلہ ہویا. اور مسئلے کا بارہ میرے جو کتاب کرنے والے کاتما نے کتنے غلطی لکھتی نا بچے 1000 پروف ریڈنگ کے بعد کرتے انہوں نے پھٹ دے آپ 2 باری مسئلہ ایک جگہ لکھا اور نیم فے لام نکی یہ پا کے جی موسا آنا دنیا چ مسئلہ ہے گا کہ ہے نہ میم سے لام ہے مسئلہ ایک جگہ 2 غلطی. اور صحیح بخاری کا واقعہ بھی اسی طرح پیٹ چاک کیتے نکن ثابت کیتے وہ بھی نہیں پتا. یہ افسانہ یہ تو صحیح بخاری کے اندر آپ ابو سفیان نے آخیا جدو جنگے عہد جڑی سی وہ مسلمانوں نے تھوڑی جی ہار ہو گئی، رسول اللہ نے غار پناہ لئی، آپ بھی زخمی ہوئے، صحابہ شہید. تو ابو سفیان نے پھر پہاڑی سے چڑھ کے آواز دیتی کہ تواڈے اندر رسول اللہ ہے. آپ نے کیا چپ رہو. پھر کیا تواڈے تے ابو بکر ہے گا نہ جواب دے. پھر عمر نہ بولو. مڑ کے انہیں آخیا جب زندہ ہوں جواب دیں. فخر نہ انہیں آخیا کہ مر گئے سارے ہوں زندے جواب دیں. تے بعد نال جدوں نے گل کی حضرت عمر قابو چ نہیں رہ گا. دلیر اور بہادر انہوں نے آخیا ایڈی چرے بنے نے تکبر کی گل کی. انہوں نے آخیا کذبت یا عدو اللہ اب کلا علیک ما یخزیک. اللہ تعالیٰ اللہ دیا دشمنا تینوں تباہ کرے تو جھوٹ بولنا. رسول اللہ بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے اور میں بھی زندہ ہوں. اللہ تعالیٰ تینوں رسوا کر لی سانوں زندہ رکھے.
تو اسے ابو سفیان نے کافر سے او لو حبل نعرہ ماریا کہ زندہ باد حبل. اس بت نو سب تو زیادہ منتے سی، کعبے دی چھت تے انہوں رکھیا سی، باقی بت والے سی. حبل زندہ باد. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب. حضور نے جدوں نے آخیا نا حضور فوت ہو گیا، ادو تو روکیا سی، مگر اس گل سے آخیا ہن جواب دو، یہ خدا دی توحید دا معاملہ، ہن نہیں چپ رہن دا وقت. قالوا ما نقول، لوگوں نے آخیا اسی کی کہیے پھر. آپ نے آخیا او لو حبل آندا، حبل تیری شان بلند ہوے. قولوا اللہ اعلی وعدہ، حبل نہیں بلند، اللہ سب تو اعلیٰ اور اس کا مرتبہ سب تو بلند ہے. قال ابو سفیان لنا العزا ولا عزا لکم. پھر انہیں آخیا ساری عزا دیوی ہے تہاڈی کوئی عزا نہیں. یہ طائف کی طرف مندر سی، بہت بڑا کعبے کی طرح سی، اونٹاں دیاں قطاراں تے گائیاں بکریاں جویں حجی کھڑدے سی مکے اداں جاندے سی، اتنے جانور قربان ہوندے، سب چڑھاوے زیادہ عزا دے ہوندے سی. اور وہ بڑے مہنت سی، بڑے وہ کمرے سی جتنے نظراں نیازاں جمع ہوندیاں سی. کہنے لگا ساری عزا ہے تہاڈی مسلمانوں کی کوئی عزا نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب. حضور نے آخیا انہوں جواب دیو. کہنے کی کہیے آپ نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم. تو عزا نوں روندا پھرنا، ساڈا مولا اللہ ہے، تہاڈا کوئی مولا نہیں. قال ابو سفیان یوم بیوم بدر. اسے انہیں پھر آخیا کہ بدر دے دن دا بدلہ ہو گیا، اس دن اسی ہارے سی، ساڈے بندے مرے سی، اج وہ پوری ہو گئی. بڑا حرب و سجال اور جنگ اتنا ہی ہے، کدی کسی کا پڑا چک گیا کدی کسی کا. نال انہیں آخیا وَتَجِدُونَ مُسْلَةً. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ تسی ویکھو گے کہ تہاڈیاں لاشاں دے نک کن کٹے گئے، انہاں دے پیٹ چاک کیتے گئے، لاشاں بگاڑیاں لا مامر بیا. میں حکم نہیں دیتا، یہ لوگوں نے اپنے طور سے سارے بندہ کرتا. ولم تسو نہیں حکم نہیں دیتا، مگر مجھے برا بھی نہیں لگا جی انہوں نے کیتا تو ٹھیک ہی کیتا. اگ یہ سمجھو 350 صفحہ 7ویں جلد ہے، اور حدیث نمبر کے اندر بات آؤں 4043. اے صرف ہے نمونہ اج کا جمعہ برباد کر رہا، یہاں لوگوں کے علم کا حال انہوں دسیا جائے تو کچھ سیکھو. اس علم کے سارے کتاباں رسالے نہ لکھا کرو. میرا کچھ نقصان نہیں کرنا، خدا دے پیشی ہونی ہے. افوض امری اللہ ان اللہ بصیر. معاملہ اللہ دے سپرد سے میں بھی پوچھ لینا، تسی پوچھ لینا. اگے پھر حافظ صاحب نے شرح کر دیا 352 صفحے سے دسیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کلیجہ کڈیا. خرجت ہند والنسوۃ معها یمسلن بالقطر. یہ پوری ٹیم ہی عورتوں کی نال آئی سی دلیری دے لئی کہ بدر تسی ہار گیا سی. انہوں نے بڑے زیورات پہنے، دفاں کول رقص کر دیا میدان سے ڈانس آئیاں. نال آخیا بسی آسمان دیا بیٹیاں ساری بڑی شان ہے، جی اگے ودو گے سینے نہ لاواں گے، اپنے مردوں آ کے نٹھو گے تو ساڈا تہاڈا پھر زندگی پر ساتھ کوئی نہیں، طلاق ہی سمجھاں گے اسی، بغیر کی نہ وکھاؤ. بعد جسے شہید ہو گئے تو پھر ہند نکلی، نال دوسری عورتوں نے نکلیاں. یمسلن بالقطر. جڑے شہید ہوئے سے انہوں دے نک کن کٹے، انہوں دے پیٹ چاک کیتے، جدان آذان والا انہوں کان بھی کٹے والا نک بھی کٹے. حد تخذ ہند من ذالک حزما و قلائد. ہند نے پھر وہ نک کن لے کے اپنی کمر دے گردی پیٹی بنائی پرو کے وہ بھی بدھی، اور اپنے سر دے گل چ وہ تعویذاں کی طرح پایا. لا تظلم و قلائد اللہ دی کنال وحشی انزال ولا قتل حمزہ. تے جس وحشی نے حضرت حمزہ نوں شہید کیتا سی انہوں پھر جڑے اصل سونے چاندی دے ہار لے آئی سی انعام دے طور دیتے. کیا تیری نیکی دا بدلہ. و بکرتن قبل حمزہ فلاکتا. حضرت حمزہ رضی اللہ کلیجہ کڈیا، انہوں چبایا. فلم تستطیع تسی کا لگا نہیں سکی انہوں اندر فلا فلا پھک دے. اے سمجھو 350 صفحے تو پڑھیا. صحیح بخاری تو دی شرح یہ مولوی اسحاق دا کڑیا افسانہ یا کسی کتاب دا کتاباں نہ نبڑتے رہو نا. امام بخاری نہ نبڑو، حافظ ابن حجر نہ نبڑو تے اللہ تو ڈر جاؤ. میری ضد جویں انے ہو کے نا دین ایمان اپنا خراب نہ کرو. میں بھی محتاج ہاں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت دعا کرا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بزرگ سی چوٹی دیکھو انہوں نے سجدہ صاحب لی کہڑی دعا تجدید کی، کیونکہ کسی حدیث نہیں آؤں جڑا بھولتا سجدہ سی وہ کی حضور پڑھ دے. ابھی فرض کر لیا اب سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ کہیں سی ذکر نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ عالم سی نیک سے انہوں نے بڑی گل پسند آئی کہ یہ سجدہ غلطی ہے. اس تو انہوں نے یہ کہنا میں بھی کہنا تسی بھی کہو ہر بندہ یہ کہے کوئی نہیں خدا جڑا غلطی تو پاک ہوئے. لا یذل ربی ولا ینسا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا صرف میرا رب ہے جنہوں مغالطہ نہیں لگتا تو نہیں وہ بھولتا. بندے بھول جاندے وہ پھر ویکھ کے ویکھ سکتے میری غلطی تو ٹھیک کر. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے سبحان من لا یسہو ولا ینسا.
پاک ہے اللہ جنہوں نہ صاحب ہوندا مغالطہ ولا ینسا نہ وہ بھولدا، باقی سارے جڑے نا انہوں نے مغالطہ بھی لگ جاتا تو بھول ہی جاتے۔ مثال سارے لیے سمجھو یہ بے ادبی ہے، اسی نبی علیہ السلام دا حوالہ دیئے، سردار ہے ساڈے، ایک جگہ سے بیٹھے جی بندے مار یار تھی سنی شیعہ سے بھابیاں جی پھسے جی، کس طرح اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیری خلق کو حق نے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، جدوں تیرے کریکٹر کا بیان کیتا کہ اللہ کے رسول تیرا اخلاق کی ہے تے قرآن چاکھا انک لعلی خلق عظیم، کسی نے نہیں آخیا کہ وہ عظیم ہے خلق، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، ظاہری شکل جڑی خلق وہ سونی بنائی، کریکٹر جڑا انہوں عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، جنہیں تینوں بنایا وہ قسم ہے نہ تیرے ارگا انہیں پہلا بنایا تو نہ بعد کے بنا، مگر خود نبی علیہ السلام کا کی حال، دین مکمل کر لی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی پلوایا، اگر اللہ چاہتا تو رسولہ نہ پل دے تو ساڈا یہ چیپٹر سیدہ صاحب کا نہ سانوں ملتا، پل ہو جانے بعد پھر کی کری کتوں لب دے پھر، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی طاری کیتا اور ایڈی کتاب بنائی جالک مولانا اپنے احمد یار گجراتی نے بریلوی، مگر منتا یار جڑا تھی وکھاؤندے آ گل حضور نو پتہ نہیں لگا سی مننے کہ صاحب نسیان اور ظہول نبی دی ممکن ہے کہ انہوں گل یاد نہ رہے یا مغالطہ لگ جائے یا ظہول اینا رش ہوے کاروبار دا وہ خیال نہ رہے جال حق چلیے، تو رسول کریم علیہ السلام نے کئی باری نماز پڑھائی ساڈے لیے دین مکمل ہو گیا، ایک باری 2 رکعتاں تے نہ بیٹھے کھڑے ہو گئے، ایک باری 3 تے سلام کہہ دیتا، ایک باری 5 پڑھاتی ہیں، کئی باری اس طرح کے نسیان ہوئے اور صحابہ کرام اس پاروں پہ اللہ دے رسول ہے، دین تازے تو زیادہ اترتا پتہ نہیں حکم ہی آ گیا ہوئے، کبھی نماز ود دی ہے کبھی گھٹ دی، تمہیں پتہ نا نماز جدو فرض ہوئی ہے اسے 11 ہی رکعتاں سی، مکے جدو تہجد دی ہے پہلا نماز سی صرف وہ بھی 11 رکعتاں ہی، انہوں پھر 5 حصوں تقسیم کرتا معراج دی رات کو تہجد نفل کرتی 5 حصے بناتے، 2 فجر 2 ظہر 2 عصر 3 مغرب 2 عشاء، مغرب 3 ہی رہی ہمیشہ تو کیونکہ اللہ وطر ہے کہ وطر نو پسند کرتا کہ گنتی جدو ہوئے دعا تے تقسیم ہوندا جاوے شرک اور آخر تے ایک بچے کہ اللہ وحدہ لا شریک، کھجوراں بھی تے نبی علیہ السلام چھوٹی تے تاک ہی کھا دے اور حکم بھی اب تاک تے رہا کرو تاکہ تھوڑا ذہن رہے سارے مالک دا کوئی شریک، جن مرضی جوڑے ہوندے جان آخر ٹوٹ جانے ہیں اس کلے رہ جائے، تو 11 سی وہ پھر 5 نمازاں تے تقسیم ہو گئی، مدینے شریف آ کے دوسرے سال پھر جو ٹھکانہ مل گیا امن ہو گیا سخنا بہ گیا، پھر اللہ تعالیٰ دے اشارے نہ 2 رکعتاں ود گئیں، 2 ظہر نہ ود گئیں 2 عصر نہ 2 عشاء نہ مغرب نہیں ہلی، تے فجر جڑی سے اللہ تعالیٰ نے آخیا میں 4 نہ کرو، یہ 4 کر کے میں لمبی پڑھن دی بجائے یہ قرات لمبی کرو، قرآن لفظ یہ قرآن زیادہ پڑھو، تاکہ اسے تو ہی نبی علیہ السلام فجر دی نماز 60 تو لے کے 100 تک اوسطن تلاوت کرتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کے وہ نماز لمبی کرتی، باقی 2 رکعتاں جڑیاں سے وضاحت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہی آؤندی سی احکام بدلتے صحابہ ادب پاروں چپ رہے، کئی جڑے کالے کالے اٹھ کے بھی چلے گئے، نکل گئے مسجد چوں، دلیری نہیں کسی نے کی، میرے رسول اللہ نے پوچھیے کہ کیوں اس طرح ہوئی نماز دعا سے سلام پھر گیا یا بچوں تھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا 3 ہی پڑھیاں گئیں، خاموش۔ اس ایک بندے اللہ دی اتنے رحمت ہوئے خرباق رضی اللہ تعالیٰ نے دلیری کی تھی، انہیں آخیا اللہ دے رسول نماز اللہ دے حکم نہ بدل گئی ہے یا تسی پڑھ گئے، آکو سرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول، حکم ہی آ گیا تھوڑی پڑھنا یہ پڑھ گیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے علم دے مطابق آخیا نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھلا، ہوں جی مرضی جو مرضی عقیدے بنوا پھر دین جو کچھ لکھیا پڑھیا وہ مگر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے پویں عرش عظیم دی خبراں دے جدوں چاہے بشریت ہی اظہار کر دے، رب نہیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا جدوں نے ضد کی نا منی دعا چ ایک گل ہوئی ہے سادہ کدو لی رہا یہ لمبے ہاتھاں والا خرباغ جڑا سچا ہے؟ لوگوں نے آخیا ہاں یا رسول اللہ سچا، اداں ہی نماز جڑی کم ہوگی، آپ نے دوبارہ منہ کعبے نوں کیتا، لوگوں نے صفاں بدیاں، نویں نماز نہیں پڑھائی، ہوں سارے دیوبندی دوست وغیرہ نہ حنفیت دے پابند ہے نہیں گلاں باتاں کر رہے پھر ہوں نویں سرے پڑھنی پہ غلط بات، اینیاں گلاں باتاں تو بعد کوئی نویں نہیں پڑھائی رہی پڑھائی اور آخر تے سجدے صاحب 2 کر لے، اسے فرمایا نہ مانا بشر میں بھی ایک بشر ہوں، انسا کما تنسون جویں تسی بھول جاندے جے
میں بھی بھول جانا، فیضا نسیت و فذکرونی، میں جدوں بھول جاواں تے یاد دلا دیا کرو، ایویں چپ نہ رہا کرو۔ اے تسی صحیح بخاری تو لے کے جڑی مرضی کتاب اٹھا لو، کتاب صاحب کر لو، بھولن دا بیان آپے پتہ لگدا جائے۔ اور بعد جی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کعبہ شریف کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز دونوں سے سلام کہتا اور سلام کہہ کے حجر اسود نوں چل پے کہ بوسا دیاں، وہ دونوں نے دعائی دیتی بھی عبداللہ رکت رہندی ہے، پھر ادا ہی سیدھے ہوئے، لوگ بھی ہوئے رہندی ہے کہ پڑھ لی تو سجدہ صاحب کر اس تو سلام پھر گیا ہوئے، تسی گلاں کر لیاں ہونا، تانوں آپ چیتا آ گیا یا کسے پاویں 10 منٹ گزر گیا نا، پاویں تسی کتے چلے جی اوتھے سیدھے ہو کے جڑی رہندی نا وہ پڑھ کے سجدہ صاحب کرو، جو صحیح سنت ہے، کچھ نہیں بگڑیا، جو تھی بولے چلے جے نا، یہ سارا نسیان ہی ہے کہ تسی بھلے پھردے جی، جان بوجھ کے کرو نماز برباد۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام سے تو نسیان دا شکار ہو جاندے، میری تہاڈی کی حقیقت، کوئی ایمانداری نے اگر بتایا کیا مسئلہ، بسم اللہ کتاب دیکھ کے انہوں ٹھیک کرنا، کوئی برائی نہیں، مگر اس طرح کہ جڑا واقعہ ہر کتاب جا صحیح بخاری سے تو بھی پڑھن دی توفیق نہیں، یہ کچھ نہیں، یہ بالکل نا بے علمی اور جہالت ہے، یہ خواہ مخواہ فطور پاؤنا دینا نا، آپ بھی پریشان ہونا، لوگوں نے خواہ مفت بنتے پھردے دیندے پھردے وے، پڑھو جی مولوی صاحب لوگ سنتے پھردے، آؤ دائر میں ہوں یہ سارا رسالہ بچوں دے دیں گے، باقی جنہاں سب کن پوچھ لو، اور غلطیاں کڑیاں گرامر کی غلطیاں، اور لکھا کیا تسی بھی پڑھتے جے کئی سکول بھی اتنا گرامر کی غلطیاں، حمزہ پایا اے سن لو، جتھے حمزہ پایا بے وقوف آدمی، بالکل ڈکشنری تو نہ وقف ہے، گرامر حمزہ کوئی نہیں ہے، GRAMMAR گرامر، لغت بھی ڈکشنری جی پھر حضور لگا سارے گرامر لفظ ہے، گرامر نہیں، جڑا بھی لکھا گرامر سکول نہیں، علم ہے نہیں گرامر کے اے صفحہ دے سر گرامر کی غلط، یہ صرف میں تد دسنا بھی علامہ جڑے ہیں دوراں یہ اپنے علم ٹھیک کرن، کچھ سکھ لین، ایویں وہ جہالت دیا گلاں جڑیاں ان کوئی فائدہ نہیں۔ لبیک کے بارے اگے کہتا تشریح کر دیں بے لبیک یہ محلن منصوب ہے، جنہوں کوئی عربی زبان کا پتا دے ناو نو جاننا پوچھے محلن منصوب جانتے بھی کنوں آدھی، عربی زبان جتھے کوئی لفظ آوے اتنے پیش ہوئے یا زیر ہوئے انہوں کہیں گے لفظاً یہ جڑا نا مجرور ہے زیر ہے یا یہ پیش ہے مضموم ہے، مگر محلن منصوب ہے، جس جگہ تے ہے گا نا پوزیشن ہے جی مفعول ہون پاروں زبر دی، جویں قرآن مجید اسی پڑھیے فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، فاغسلوا وجوہکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم، یہ ہن بے لگی ہے تے رؤوس نو اسی زیر نہ پڑھ دیں، اینوں کہنا لفظاً اے مجرور ہے، سین جڑا ہے لفظاں چ زیر ہے، مگر اصل مقام دا کی ہے، اصل فتح دا زبر دا، کیونکہ وامسحوا دا مفعول ہے، اینوں کہنے کہ محلن منصوب ہے، پوزیشن دی جڑی ہے وہ زبر دی ہے، مگر عربی قاعدے کے مطابق لفظاً مجرور ہے، تو لبیک محلن منصوب نہیں، یہ لفظاں کی منصوب ہے، بے لفظ سی لبینا کا لام نون جڑا پھر اضافت پاروں جدو مضاف پھیلا تو نون ڈگ گیا لبیک رہ گیا، اگر یہ محلن منصوب ہوں پھر لبا کا اصل حالت ہوں جس طرح الف ہوں راجولان، جدو راجولین ہو جائے وہ لفظاً منصوب ہے، یہ نہیں محلن ہے، وہ لفظاں چی پتہ لگ گیا بھی یہ جڑی آ گئی ہے الف دی بجائے لفظ نے حرکت دستی ہے، تو یہ علم دی صرف گل دسنا تواڈے لیے یہی ہے بھی یہو جہاں عام گلاں جڑیاں جنہاں صرف لوگوں کا بھی دماغ خراب کرنا، اور قرآن پاک سے بات آئی بڑی شکایت بھی اللہ نے کی، ہم ینہون عنہ ینہون عنہ، آپ بھی نبی تو دور رہیں گے اور خلق خدا نو بھی روک دے، اس تو جو کوئی نبی دا نائب بھی حضور دے پیراں دی خاک بھی کوئی سچی گل دسدا نا مولویاں کوئی ہوئی کہ ڈونڈی پٹ جو ایک کافر ہے بے دین ہے، جس جہاد کیتا جس امت کوئی نیک کام کیتا تاریخ پڑھ کے ویکھ لو فتوی کرتے، ساڈے اس ملک دے اندر سکھاں دے خلاف پھر انگریزاں دے خلاف سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تحریک اٹھی، مولوی حضرات کٹھے ہو گئے اور وہ اثر ہون 200 سال تک ہی باقی ہے، بے وہابی ہے، یہ گستاخ ہے، رسول اللہ دے جہاد تو کرنی کترائی نہ نکلے حجریاں دے، انہوں نے بدنام کیتا کی انہوں دا ساتھ دیں جی وہابی، وہ بیچارے شہید ہو گئے، اس وقت دہلی دے اندر خواجہ میر درسی سودا، انہوں نے اس وقت شعر پھر لکھے، وہ بھی سنا کے میں بند کر دوں، سودا کہ مارے عشق میں شیریں سے کوہ کر بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا، کہ جدوں شیریں نو حاصل کر لی وہ فرہاد نے کیا تو نہ کیا
نہر کھود کے لیا تو دودھ دی نہر ہوگا تو جدوں نے کھود کے بناتی ایک بات سمجھائی کہ ایڈی محنت کرتی پھر اطلاع دیتی شیریں تے مر گئی انہیں مارا پیشہ اپنے سر بیچارہ مر گیا انہوں نے ناکام کر دیتا اتنے پھر لکھ دے سودا کے مارے عشق میں اور جڑے عشق کی بادی سی سودا کے مارے عشق میں شیریں سے کوہ کن بادی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا جو نہیں بھی انہوں حاصل کر رہا انہیں کمال سے کر کے بخاتی نا کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق بات اے روح سیا تو سے تو یہ بھی نہ ہو سکا تسی جو نہ بھی نہ کر سکے جے نہ سر کٹائے اتنے آرام نہ انگریزاں دیا نوکریاں سنبھال لئیاں تو تسی فتوی دین جو گئے اس تو گلے اور شکایت والی کوئی بات نہیں اللہ انہوں نے رحمت کرے میں نے بھی ہدایت دے باقی دکھ والی بات ہے کوئی دین دا کام کرو جنا خلق خدا دا فائدہ ہوئے یہ جہ رسالے اور کتاباں لے کے کی عاقبت نو خراب کرنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد علیہ وسلم کوئی بات چیز ہوئی تو پوچھ لے درست کر لو اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ 10 منٹ ہے کہ جو چیز پوچھ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی مشیت غالب ہے پچھلے جمعے بارش اینی ہوئی گیا ساری گڑی بھر گئی پھر بھی کچھ بندے ہمت کر کے گھٹنوں تک بیچارے ڈبدے آ گئے پانی بہت سی مگر وہ جڑا اعلان سی ایک مسکینہ واسطے کہ وہ بیوہ کوئی وہ ہور حامی نہیں ہسپتال کی زندگی اور موت کی قسم کے مبتلا تو 4000 اس میں صرف اکٹھا ہوا تو حاجی صاحب نے بھی کیا تو جے لوگوں ایک جمعہ ہور اس لیے کہہ دو اج دا جمعہ میں اس بی بی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اس مسکین بیوہ کی مدد کر دیو میرے اور تواڈے آقا مولا اللہ دے رسول نے انگل جوڑ کے اس طرح کیا سی کہ میں اور بیوہ کی امداد کرنے والا قیامت دن اس طرح جنت ہواں گے بڑی وڈی گل ہے حضور دا ساتھ نصیب ہوگا امداد کرو اس پین دی کوئی وہ کماؤن والا نہیں نہ کوئی بارش ہے ہسپتال سے ایک جس دوست نے توجہ دلائی اللہ اس پہ بھی رحمت کرے انہوں اجر دے بڑی اچھی سفارش ہے اس غریب بی بی دا اس دسے حقیقت سجدہ صاحب کا صحیح طریقہ بیان کر دیں کچھ لوگ درمیان میں ایک سلام کر دیں اس کا کیا ثبوت چلو مسئلہ صاحب دا آ گیا سی تو یہ ساتھی نے پوچھ لیا سجدہ صاحب جس طرح عام طور سے سارے ساتھی کر دینا عبدو و رسولوں تک پڑھ کے پھر ایک پاسے سلام پھیر دے تو مڑ کے سجدے کر لیں گے یہ رب جاندا دے بڑے بڑے مولانا یوسف صاحب لدھیانوی کی کتاباں لکھ کے تو لوگوں پوچھا حوالہ نہیں نکلیا کوئی یہ ثبوت نہیں دے سکے یہ بچے ہی تسی سجدہ صاحب کر لگ پہ جی درود شریف رہندا دعا رہندی ہے نماز دا حلیہ ہی بگاڑ دیتا جڑی غلطی ہو گئی سی ہو گئی ہے وہ تدارک اور تلافی سلام تے جا کے کرنا نماز باقی مکمل کرنی ہے التحیات درود شریف دعاواں پڑھ لینیاں ہن سلام دا جسے وقت ہے اس ویلے سجدہ صاحب دا جڑا وہ دونوں سنت ہے اللہ دے رسول نے دونوں طریقے کیتے سانوں بھی دونوں دی یاد ایک پاسے بھی سلام نہ کہو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاؤ پھر اٹھو پھر دوسرا سجدہ کر لو مڑ کے اٹھ کے سلام کہہ لو یا سلام کہہ دو پھر اللہ اکبر کر کے 2 سجدے کرو مگر اس تو بعد پھر نئے سرے تو سلام جڑا نا عبدو و رسولوں تک پڑھ کے پھر وہ پینا جی سلام تو پہلا کرو تو کچھ نہیں کرنا پھر 2 سجدے کر لینے تو سلام پھیر دینا وہی نماز دا سلام ہے وہی سجدہ صاحب دا اگر سلام پھیر کے کرنے یہ بھی سنت ہے پھر 2 سجدے کر کے باؤ التحیات للہ تو لے کے عبدو و رسولوں تک پڑھو اعلیٰ نہ بھی پڑھو سلام اٹھ جائیں پھر دو بھی ٹھیک ہے مگر پڑھ لینا بہتر ہے پڑھ کے پھر دوبارہ سلام پھیرو پہلا نماز دا سی یہ سجدہ صاحب اللہ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخب 15 روزہ اجتماع ہوں انشاءاللہ یہ بھی 5 تاریخ نو 8:30 بجے شروع ہوگا احباب سے شرکت کی اپیل ہے عورت کا بیان ہو چکا اے اپنے دوست وقار صاحب نے رسالہ مرتب کیتا اذان دیتی نے اٹھ کے کوئی دین دا کام کرو تے کافر دنیا غالب آتے جاندے دجالی زمانہ ہی آیا عجیب و غریب حرکتاں کر دے تو یہ انہوں نے رسول کریم علیہ السلام نے جڑا حدیث پاک فرمایا کہ جڑا سورت کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں اور یہ آخری 10 آیتاں پڑھے انہوں دجال دا فتنہ متاثر نہیں کر سکتا جن نے مرضی اسے امتحان نشا ہونا دجال دا کچھ نہیں بگاڑ سکتا انہوں نے انہوں نے تازہ ترجمہ تشریح کی ہے بسم اللہ اردو سے مولوی کیرلا صاحب کو پے انہیں جاندے لئی جاؤ اور حج دے بھی دن نیڑے آ گئے جانے شروع ہو گئے ساتھی میری لکھی کتاب ایک چھوٹی سی ہن زیادہ وڈی آ گئی جی سارے مسائل جنہاں دی لوڑ پیندی بیان ہو گئے
وہ بھی جڑے جڑے ساتھی کو حج تے جا رہے وہ لے لے، یا کسی کا دوست جا رہا لئی جاوے انہوں نے پہنچا دے، تاکہ حج دا سفر جڑا نا ہمیں ضائع نہ جائے، اللہ دے رسول علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ اندازہ کرو کہ امام ابن تیمیہ اینے وڈے عالم سی، حج کیتا مگر مڑ کے آ کے ویکھیا یار سارا ہمبلی طریقے تے ہو گیا، سنت دا تے نام نشان نہیں، پھر آپ کتاب لکھی کہ صحیح حضور دی سنت ہے، مڑ کے جا کے کیتا، ان میں برباد نہیں کرنا، بینا خرچ بھی ہوئے جائے زائد ہے، سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک ایک گل بندے تک پہنچا دیو، میری ضمانت اب کسے شے تے دم نہیں، جو مرضی ہو جائے نا، انہوں نے خوشبو لا لی، انہوں کو سب غلطی، اللہ کو معافی منگے، اے جڑا اتنے ہی بکرا چاہے سب جالی، اللہ دے دین نے وہ بکرے نہیں پائے، یہاں بکریاں کا سنا کے ساتھی نے میرے سامنے آخیا بھی یہ جی نہیں معلوم ہوں پہلا جہاز ایک بکریاں کا پڑے تو پھر حج نو تلے، ہر شاید دامی دم داڑھی نو اگر وضو کردہ کوئی وال ڈگیا جی این تے صدقہ تے اتنے دم کچھ نہیں، تھی خارش کرو ساری داڑھی ڈگ جائے نا کچھ نہیں، کینچی اور استرے نہ منڈاؤ گے وہ حل کر کسر ہے، وہ حرام ہے۔ صرف ایک شاید اللہ اور وہ رسول نے دند پایا کہ اگر قربانی ذبح ہونے تو پہلے تھی سر منڈا لیا نا، اتنے جانور دینا پینا تمہیں، یا وہ بجائے 10 روزے۔ اس تو امام ابن فرما مار کہنا ربو کان سی، تیرا رب بھول گیا، کہنا تو یہ کہنا بھی ہر گل سے یار دم پینا، جی تو صرف یہ کیا کہ سر نہ مڈاؤ، یہ اگر وقت تو پہلے تھی کسی تکلیف نہ مڈاتا نا تو پھر تمہیں ایک جانور جڑا ذبح کر دیں۔ اس تو علاوہ مطمئن رہو، غلطیاں جڑیاں نا وہ اللہ معاف کرنے والا، اور ہاں بکرا یا 10 روزے اگر نہیں نہ انہوں جانور نصیب تو پھر روزے رکھو گا، 6 مسکینوں کا کھانا یا 3 روزے، 10 نہیں، وہ 10 دوسرے حج کا جڑا نا۔ ایک اور گل ہے، ایک کتاباں لکھ دیں ہوں بیت اللہ شریف میں خوشبو لوگ چھڑکتے، حجر اسود سے بہت چھڑکی ہوں، آدھے توبہ توبہ بوسا نہ دیو نہ کھانے کا وے خوشبو تمہیں لگ جانی ہے تو دم پی جانا، حد ہو گئی یار، خوشبو اسی آپ لا رہے ہیں اپنے بدن سے، لگی ہے تو لگتی پھرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال حضور پاک کی خدمت کی تھی اور کوئی دھندا نہیں کیتا، ماں نے حضور نوں دیتا ہے، وہ آپ حجر اسود نال جا کے چمڑتے سی، خوشبو ہوندی سی، انہوں لگتی سی۔ تو دین آسان رہن دیو جی رب نے آسان رکھا، انہوں میں تنگ نہ کرو کہ انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، نیتاں نیک کرو کہ اللہ کو معافی منگن جانا، اے سہولتاں جڑیاں میں ہوٹل اچھا ہوئے ہوئے سب بعد دیا گلاں ہو جان تو اللہ کا فضل ہے، ورنہ انہوں کی کوئی گل نہیں۔ امام سفیان ثوری نے کوفہ تو سفر کیتا تے پیدل حج لیا، ایڈے وڈے امام تے لوگوں نے آخیا رسولہ نے بھی سواری تے سفر کیتا سی، کوئی حرام بھی تسی سواری تے سفر کر دے؟ انہوں نے آخیا یار جہو جہ اسی جرم کیتے ہیں تے خدا نوں مناؤن چلے ہیں، ساڈے جیسے گھوڑے غلام جڑے انہوں نے نک تے اگر لوگ کرا پا لیں دے اور زنجیراں نال انہوں کھچ کے کھڑ دے بھی تھوڑی گل، اسی پروٹوکول لے کے چلے ساری اتنے عزت ہوئے، قصوروار اور مجرم۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمایا چلو غلطیاں بندیاں کھوندیاں، صدر ایوب کا ارادہ ہو گیا حج دا، تو انہیں قدرت اللہ شہاب نے آخیا کوئی کتاب لب کے دے دعاواں کی، اسی بھی دعاواں دیا کتاباں لب دے پھر کوئی دعا نہیں، کسی موقع سے حضور نے کوئی دعا نہیں مکر کی، یہ سب مرد عورتیں بے فکر ہو کے جان، جتھے جور ہونا نا اپنی بولی جڑوئی جان، رب نوں سب زباناں ہون، کچھ نہیں مکر کیتا، لبیک کیا، وہ بھی امام ابن حزم نے آخیا، امام حنیفہ آخیا بھائی تو اپنی زبان چ کہہ دینا پنجابی ہندی فارسی اللہ حاضر ہے، لبیک تیرا ہو گیا۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو کہنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، کوئی تعظیم دا کلمہ اللہ دا بول دے، تیرا حج بالکل دین آسان ہے جنہاں لوگوں سمجھا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جسے کہنے لگا کتاب لب دی، مڑ کے ایک دن میں بیٹھا ستایا، کہنے لگا شاپ کتاب کی ضرورت نہیں، کوئی نہ لبھی۔ میں کہا صاحب کی گل؟ انہوں نے آخیا یار ایک بزرگ ملیا سی، انہوں نے آخیا ایوب تو کتاباں سناؤ جانا خدا نوں، گل تو یہ نہیں کرنی ہے ساری عمر تیرے حکم توڑے ہے، قصوروار ہے مجرم ہے، دروازے تے آ گئے معاف کر دے، اینی گل ہے ہوئی خلاصہ حج دا، اور کچھ گل نہ کوئی اور دعاواں نہ کوئی گل۔ ایک آدمی بیان کردہ مصنف ابن ابی شیبہ کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیتا، میں نہ انہوں نے طواف نہ صفا مروا تے نہ عرفہ کچھ نہیں پڑھدیاں سنیا سوائے آ کلمہ جڑا سی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل، سارے حج ہر جگہ یہ پڑھیا، اور رسول کریم علیہ السلام ہی فرمایا کہ سارے تو اعلیٰ دعا عرفات دی ہے، اور میں اور میرے تو پہلے نبیاں نے جڑی سب تو اعلیٰ دعا کی وہ کلمہ جہد کچھ نہیں منگیا، وہ تعریف کی سب کچھ آ گیا، جب تو یہاں شانہ دا مالک ہے میں مانگ تو تیرے بوجھ جاد چوڑی پر دی۔
میدان عرفات ایک شخص دوسرے دے نال کھڑا سی، انہیں اس بندے خدا دے نوں ویکھیا، آخر تک انہیں اپنے لیے کوئی دعا نہیں منگی، مومنہ نہیں منگی گیا کہ اللہ مسلمانوں تے رحم کریے۔ تو بعد جنہیں آخیا یار سارا وقت لنگ گیا عرفات دا، تو اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی منگی۔ انہیں آخیا جدو اللہ دے رسول نے کیا بھئی جڑا اپنی بجائے کسی مسلمان لی دعا منگدا نا، جڑا اتنے حاضر نہیں، اللہ وہ ایک فرشتہ کھڑا کر دیندا، جڑا ہے نال کہی جانا میری جانا کھنی قبول ہونی نہیں، فرشتہ خدا دے حکم نہ کھڑا کہ اللہ جو انہیں اپنے بھراواں نہیں منگیا نا اینوں دئی جا، اس تو بن منگیا ہوندی جاندی ہے، سارے عالم اسلام نہیں منگی ہے۔ ایک آدمی نے حضرت امام موسیٰ کاظم نے کیا میں طواف تیرا چارہ کیتا تے صفا مروہ بھی میری زبانوں کچھ نکلے مگر درود شریف بھی نکلتا رہا۔ امام نے کیا پھر تیرا بیڑا تر گیا، جب تو درود پاک پڑھیا اور نہیں کوئی منہ نکلا سب کچھ تینوں مل گیا جو اللہ دے رسول لی تو منگی ہے، اس تو بعد کہڑی کسر رہ گئی؟ تو بے فکر ہو کے ہر پڑھیا ان پڑھیا جاوے آج ہی پیدا کرے، مسکین ہے قصوروار ہے، باقی کسی شادی کمی نہیں ہے کسی بھی۔ مولانا فقیر اللہ صاحب بھی طرفوں کہ ضالۃ الریب، دل کا سرور، تفسیر عثمانی، تنقید متین، تحقیق الدعا اور بہت سی کتابیں۔ بالکل میں تمہیں دسا ایک گلدستہ ہے توحید ہے کتاباں جڑیاں ہیں مولوی صاحب نے میرے کہتے منگوائیاں، تہاڈی سب دی ضرور کیونکہ شرک دا فتنہ عام ہے، بہت سارے مسلمان بے سمجھی پر وہ پھنسے ہیں، وہ شرک نہیں کرنا چاہتے مگر پھنس گیا ہے، انہوں تو نجات لیے کتاباں بہت علمی ہیں، ہر شے دا جواب ہے، لے لو اللہ توفیق دی۔ اے کی سی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سیدہ صاحب کی دعا بھول گئے، بتا تو دیتی تھی مگر چلو نہیں سمجھ آئی۔ سبحان من لا یسہو ولا ینسا، پاک ہے وہ اللہ جس کو نہ سہو ہوتا ہے نہ نسیان ہوتا، باقی ساری مخلوق بھول بھی جاندی۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم